اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پہ ہنسے گا نہیں، تمہیں ہنسائے گا۔ توکل رکھو، وہ اس طرح قبول کرے گا دعائیں کہ تم سے تصور بھی نہ ہو پائے گا۔ جس کو اختتام سمجھ کر مایوس ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، وہ کن فرمائے گا اور تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے روبرو بہائے گئے ہر ایک اشک کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ اللہ جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا۔ تم رابطہ توڑ دو گے تو وہ سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے ہو اس پر۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہیں۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے وہاں اللہ تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ ذکر علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے، نہ کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں، بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں، وہ میری ندامتوں کو
میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں، تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن، اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا۔ جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا۔ رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں۔ مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے بندے تو بہت ظالم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں۔ میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے۔ اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہے تم سے، وہ راضی ہے تم سے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کو تم پہ آج بے حد پیار آیا ہے۔ وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آیا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا، اپنے پاس کیوں لے آتا، اللہ سے مانگنے کی توفیق کیوں دیتا۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اس نے کون کا سوچ رکھا ہے، تبھی اس نے تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے۔ بس جب بھی نیند آنکھوں میں نہ اترے، جب بھی بے چینی ہو، جب بھی نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ عرش سے ملاقات کا بلاوا آیا ہے۔